بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے، اور جب تک آپ پوری کہانی نہیں سنیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون مجرم تھا اور کون ظالم۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آج ہم لوگ بہت خوش تھے کیونکہ گھر میں بہت بڑی خوشی آئی تھی۔ دروازہ بجانے کا انداز بڑا ہی عجیب سا تھا۔ اتنی زور سے تو کوئی بھی دروازہ نہیں بجاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ 2-4 لوگ ہیں۔ بابا نے کہا کہ تم سائڈ پر ہو جاؤ، لگتا ہے کہ مرد ہیں۔ میں پردے کے پیچھے چلی گئی اور جب پردے کے پیچھے سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دروازہ کھلا تو وہ پولیس تھی۔ انہوں نے میرے بابا سے 2-4 سوال کیے اور ان کو پکڑ کر لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی لیکن میری بات کسی نے نہ سنی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر سارے محلے والے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ میرے بابا کو میرا نام صفیہ ہے اور میری کہانی کچھ ایسی ہے کہ سن کر آپ کو شاید حیرت ہو۔ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے اور یہ غربت میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے والد ایک محنتی آدمی تھے، لیکن ہماری قسمت میں شاید خوشیوں کی کمی تھی۔ میری ماں کو ہمیشہ سے امیر ہونے کا شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زندگی میں آسانی ہو اور ہر چیز میسر ہو اور پیسے کی کمی نہ ہو۔ جب میں 10 سال کی تھی تو ایک دن میری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے انہیں آخری بار گھر میں دیکھا اور اس کے بعد وہ کسی امیر آدمی کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے نکل پڑی۔ تب سے میرے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ میرے بابا اور میں ہی گھر میں رہ گئے تھے اور ہماری زندگی ایک خالی پن کا شکار ہو گئی۔ میرے والد دیگیں پکانے کا کام کرتے تھے۔ وہ کسی بڑے آدمی کے لیے یہ کام کرتے تھے جو انہیں پیسے تو نہیں دیتا تھا، مگر کہا کرتا تھا کہ ہمیں دن میں 3 وقت کا کھانا ملے گا۔ بس یہی کھانا ہماری تنخواہ تھی۔ لیکن زندگی میں کھانا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ بیمار پڑے تو علاج کے پیسے نہیں ہوتے اور چھوٹے موٹے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے ہمارا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا۔ ہمارے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہم کوئی چھوٹی سی چیز بھی اپنی مرضی سے خرید سکیں۔ غربت کے اس اندھیرے میں میرے والد کی محنت اور ان کا ہر وقت میرے لیے فکر مند ہونا ہی وہ روشنی تھی جس سے میں نے امید کا دامن تھامے رکھا۔ ان کی محنت، ان کا دن رات کا کام اور ہماری گزرتی زندگی کے یہ لمحات میرے دل میں ہمیشہ ایک کچوکے کی طرح رہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں ہمیشہ مجھے اچھی تعلیم دیتے اور کہتے کہ بیٹا، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے اور اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مجھے زندگی کے اصول سکھائے۔ ان کی سب باتیں میرے دل میں گھر کر گئی۔ بابا کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی ماں نہیں اور یہ بھی اپنی ماں کی طرح کسی امیر آدمی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ میرے بابا کی ان باتوں میں درد اور خوف چھپا تھا، جیسے انہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا کہ میں کہیں ان کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچا دوں۔ میری ماں نے ہمیں چھوڑا مگر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ کبھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، لیکن ایک دن اچانک سے ان کا فون آ گیا۔ اس روز ان کی آواز میں کچھ عجیب سا تھا اور وہ کہانی جو انہوں نے مجھے سنائی وہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ وہی کہانی ہے جو میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے آئی تھی۔ جب مجھے اپنی ماں کا فون آیا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ اتنے سال گزر چکے تھے اور وہ ہم سے بھی کبھی نہیں ملے، نہ ہی کوئی خبر لی۔ میں حیران تھی کہ اتنے عرصے بعد انہیں میری یاد کیسے آ گئی۔ میرا دل ایک طرف تو خوش تھا کہ شاید وہ مجھ سے بات کرنے آئی ہیں، اور دوسری طرف ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ ان کا فون آیا بھی تو میرے بابا کے نمبر سے، اور اس بات نے مجھے اور بھی چونکا دیا۔ ہمارے پاس اپنا فون نہ تھا اور وہ فون اس جگہ کا تھا جہاں میرے بابا کام کرتے تھے۔ بابا کے مالک نے انہیں یہ فون دیا تاکہ اگر کسی وقت ضرورت ہو تو فوراً اطلاع دی جا سکے۔ ہم غریب تھے اور ہمارے لیے اپنا موبائل رکھنا ایک خواب کی مانند تھا۔ جب فون بجا اور میں نے نمبر دیکھا تو یہ سوچا کہ شاید بابا کا کوئی پیغام ہوگا یا وہ کچھ کہنے والے ہوں گے، لیکن جب میں نے فون اٹھایا اور دوسری طرف اپنی ماں کی آواز سنی تو میرے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔
ان کی آواز میں اجنبیت تھی، جیسے وہ برسوں کا فاصلہ چھیل رہی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سننے لگی اور وہ کہنے لگی، صفیہ، میں تیری مجرم نہیں ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے تیرے باپ کے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ بہت برا آدمی ہے۔ میں حیران رہ گئی اور میرے دل میں سوالوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ میرے بابا نے مجھے پالا، میرے لیے محنت کی، خود گرمی سردی جھیلتے رہے، اور میری ماں ان کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی تھی؟ میری زبان لرز رہی تھی، لیکن میں نے ان سے پوچھا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا تو سارا دن دیگے پکاتے ہیں اور گرمی میں کام کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ برا آدمی ہے؟ میری ماں کی آواز میں تلخی اور بے چینی تھی۔ وہ بولی کہ تجھے نہیں پتا، تیرے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی مان پیوست ہو گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی سنگین بات کہہ سکتی ہیں۔ میرے بابا کی محنت میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتے تھے اور کبھی آرام نہ کرتے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے وجود کا احساس ہوتا تھا، اور آج میری ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے حرام کھلایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کچھ اور پوچھنا چاہا اور مزید وضاحت چاہی کہ آخر ان کا مطلب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی، فون کٹ گیا اور ان کے آخری الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ دوبارہ فون کروں گی۔ اس کے بعد فون خاموش ہو گیا۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں بار بار ان کے الفاظ کو دہرا رہی تھی، ان کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ کیا واقعی ان کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ کیا واقعی میرے بابا کے ساتھ کوئی ایسا راز تھا جسے میں نہیں جانتی تھی، یا پھر یہ سب ایک غلط فہمی تھی؟ وہ رات میں نے اسی کشمکش میں گزار تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ حقیقت کیا ہے۔ صبح کا وقت تھا اور سورج کی روشنی کمرے میں آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، اور میں باورچی خانے میں ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی میرے بابا نے فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کیا، اور میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ان کا پسندیدہ پراٹھا تلنے لگی۔ میں ان کے ناشتے کے لیے معمولی چیزیں ہی بنا سکتی تھی، لیکن ان کی پسند کا خیال رکھنا میری محبت کا ایک حصہ تھا۔ جب میں نے ناشتہ تیار کر کے ان کے سامنے رکھا اور وہ کھانے لگے تو میرے ذہن میں رات کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، بابا حرام؟ اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہو کہ میں کیوں یہ بات پوچھ رہی ہوں۔ بابا نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، یہ سوال تیرے دل میں کہاں سے آیا؟ میں ان کے سامنے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ جان سکوں، کچھ ایسا جس سے میرے دل میں چھپے سوالات کا جواب مل سکے۔ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی بابا، بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولے، حرام کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ میرے دل میں یہ سن کر ایک عجیب سی چبھن ہوئی، اور بغیر سوچے سمجھے میں بول پڑی، یعنی ہماری طرح؟ میرے اس بات پر بابا نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ان کی نظریں سوالیہ تھی اور ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آ گئی تھی، جیسے کہ میری باتوں میں کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا ہو۔ انہوں نے نرمی سے آ گئی تھی، جیسے کہ میری باتوں میں کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا ہو۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ کیوں، ہم کوئی حرام کھاتے ہیں؟ ان کی یہ بات سن کر میری زبان سے خود بخود نکلا، پھر ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ بابا ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ٹوٹی ہوئی چارپائیوں کے سوا نہ کوئی بیڈ ہے، نہ صوفہ، اور نہ ہی فریج۔ رات کو بھی سالن خراب ہو گیا تھا۔ آپ تو اتنا سارا کھانا لاتے ہیں، اگر ہمارے پاس فریج ہوتا تو ہمیں کھانا محفوظ کرنے کے بارے میں فکر نہ ہوتی۔ میں بے ربط باتیں کیے جا رہی تھی، اور ہر بات کے ساتھ میری آواز میں ایک درد ابھرتا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا تیرنے لگا۔ انہیں میری باتوں سے کچھ شک ہونے لگا تھا، اور ان کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، تجھے کسی نے کیا کہا ہے؟ کیا کسی تیرے کان بھرے ہیں؟ ان کی آواز میں فکر تھی، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں میری معصومیت کو کسی نے ٹھیس نہ پہنچائی ہو۔ میں نے فوراً سنبھل کر جواب دیا،
نہیں بابا، مجھ سے کون بات کرے گا؟ میں تو غریب ہوں اور غریب کا تو کوئی دوست بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ میرے بابا کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور میں ان سے نظریں چرانے لگی، لیکن میرے دل میں سوالات کی بازگشت بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس سے نجات نہیں پا رہی تھی۔ بابا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا ہم غریب ضرور ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ذلت دولت یا غربت سے نہیں آتی۔ جو حلال کی محنت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ خدا کے نزدیک امیری اور غریبی کی کوئی قدر نہیں، انسان کے اعمال اور اس کے دل کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میری ماں کی رات کی باتیں جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بابا نے ہمیشہ ہمیں اپنی محنت کی کمائی سے پالا تھا، اور وہ ہر دن کی محنت کی کمائی کو کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے تھے، مگر میرے دل میں وہ بات پھر بھی چبھتی رہی۔ میں نے سوچا کہ کیا بابا کی محنت کا یہ پھل ہے کہ ہم ہر روز محرومیوں میں جیتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم کتنے عرصے سے اسی طرح رہ رہے ہیں، اور آپ کی اتنی محنت کے باوجود ہمارے حالات میں کوئی فرق نہیں آتا، آخر کیوں؟ بابا نے ایک گہری سانس لی اور ان کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ میرے سوالات کا جواب کیسے دے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا خدا کی حکمت ہم سب کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی امتحان میں ڈالے ہوئے، یا شاید اس کے پاس ہمارے لیے کچھ اور ہی منصوبہ ہو۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کی مرضی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ دل میں کئی سوالات اب بھی باقی تھے، مگر میں نے محسوس کیا کہ بابا سے ان سب کا جواب مانگنا شاید ان کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ ان کی محنت، ان کی ہر کوشش میرے سامنے تھی، اور مجھے ان سے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک بے چینی باقی رہی، اور ماں کی باتیں بار بار ذہن میں آتی رہیں۔ میرے بابا جس آدمی کے لیے کھانا بناتے تھے، وہ ایک نیک دل شخص تھا۔ حاجی اکرم نام تھا اس کا، اور وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اس کے پاس آنے والے کھانے کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ محلے کے لوگ، خاص طور پر جو انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے، وہی لوگ اس کھانے سے مستفید ہوئے تھے۔ حاجی اکرم کا یہ کام میرے بابا کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ انہیں فخر تھا کہ ان کی محنت کی کمائی سے غریبوں کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہمارا محلہ ایسا تھا جہاں ہر دوسرا شخص اس کھانے کو کھاتا تھا، اور یہ روایت کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ بابا ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ کھانا صاف ستھرا اور بہترین معیار کا ہو۔ وہ کھانے میں ہر چیز کی صفائی اور ذائقے کا خاص خیال رکھتے تھے، جیسے کہ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم فریضہ ہو۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے محلے کے حالات بدلنے لگے۔ اب محلے کے کئی لوگوں کی طبیعت خراب رہنے لگی، خاص کر بچوں کی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، اور معدے کی خرابی کسی بھی دوائی سے دور نہیں ہو رہی۔ میں خود بھی ان دنوں پیٹ میں درد اور بے آرامی کا شکار رہتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ شاید میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ تو محلے کے کئی گھروں کا حال بن۔ ہر کوئی اسی شکایت میں مبتلا تھا کہ کھانے کے بعد پیٹ خراب ہونے لگتا۔ ایک دن تو 2 عورتیں ہمارے گھر آ گئی، اور ان کے چہروں پر غصہ اور پریشانی واضح تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ان میں سے ایک نے کہا کہ بیٹی تمہارا باپ ہی تو حاجی اکرم کے لیے کھانا بناتا ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو انہوں نے ایک شکایتی انداز میں کہا، تو اسے کہو کہ کھانا ٹھیک سے بنایا کرے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کھانا صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا، اس لیے سب بیمار ہو رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور جلدی سے جواب دیا، میرے بابا تو ہمیشہ کھانا بڑی احتیاط سے اور صفائی سے بناتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دھو کر صاف کر کے پکاتے ہیں۔ عورت نے بے یقینی سے سر ہلایا اور کہا، پتہ نہیں پھر آج کل سب کے پیٹ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بچوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بابا سے اس بارے میں بات کروں گی۔ وہ دونوں عورتیں کچھ دیر اور باتیں کرتی رہی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن ان کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ کیا واقعی کھانے میں کچھ ایسا ہے جو بیماری پھیلا رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جب بابا شام کو کام سے گھر لوٹے تو میں نے انہیں چائے کے ساتھ بٹھا کر یہ بات بتائی۔
میں نے کہا کہ بابا آج 2 عورتیں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ حاجی اکرم کے کھانے سے سب بیمار ہو رہے ہیں اور کہہ رہی تھی کہ کھانا صاف نہیں ہوتا۔ میرے بابا نے میرا یہ کہنا سنا اور ان کی آنکھوں میں ایک پریشانی کی لہر ابھری۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹا مجھے بھی لوگوں نے آج یہی بات کہی، 2-4 اور لوگوں نے مجھے یہ باتیں سنائی ہیں کہ کھانا کھاتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن میں ہر روز ہر چیز صاف کرتا ہوں، سبزی ہو یا گوشت ہو، سب کچھ اچھی طرح دھو کر پکاتا ہوں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا کے چہرے پر بے بسی اور فکر نمایاں تھی۔ ان کا دل اس بات سے بوجھل ہو گیا تھا کہ جس کام کو وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اس سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں۔ میں نے بابا کو یقین دلایا کہ یہ سب کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کھانے کو بہترین طریقے سے بناتے ہیں، مگر میرے دل میں بھی ایک بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا فکر نہ کر، میں تیرے لیے دوائی لے کر آؤں گا۔ اگر پیٹ خراب ہے تو شاید یہی کوئی وقتی مسئلہ ہے، دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں ماں کی باتیں ایک بار پھر گونجنے لگی۔ انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ تیرا باپ تجھے حرام کھلاتا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا اس بات میں کچھ حقیقت تھی؟ میرے دل میں خوف پڑنے لگا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا اور محلے کے لوگ آئے دن شکایت کرتے رہے کہ ان کے پیٹ خراب ہیں اور بچے مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حاجی اکرم بھی پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے بابا سے کہا کہ کچھ دن کے لیے کھانا نہ پکائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ میرے بابا نے سر جھکاتے ہوئے ان کی بات مان لی، لیکن میں نے ان کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کو صاف محسوس کیا۔ یہ چند دن ہمارے لیے بے حد مشکل تھے۔ بابا کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور یہ کام ہی ان کی عزت کا باعث تھا۔ ان کا دل بہت اداس تھا کہ لوگ ان کے بنائے کھانے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں بھی خوف اور بے چینی کا احساس شدت اختیار کر رہا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، اور بابا کی طرف دیکھ کر میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ جلد ہی اس مسئلے کا حل نکلے اور بابا کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ رات کا وقت تھا، بابا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، اور میں کمرے میں بیٹھی اپنی بیماری اور محلے کی عجیب سی صورتحال پر سوچ رہی تھی۔ چند دنوں سے پیٹ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا اور باوجود دوائیاں لینے کی کوئی افاقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ محلے میں بھی ہر دوسرے شخص کی یہی حالت تھی، خاص طور پر بچوں کی حالت زیادہ خراب تھی۔ ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بار بار موشن آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ میں بار بار ماں کی باتوں کو یاد کر رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر سچائی کیا ہے۔ اچانک بابا کے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ماں کا نمبر تھا۔ اتنے عرصے بعد ان کا فون آنا اور پھر یہ حالات جیسے کسی انجانی حقیقت سے پردہ ہٹنے والا ہو۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور میں نے فون کان سے لگا لیا۔ ماں کی آواز میں ایک سرد مہری تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جیسے وہ کچھ اہم بات بتانے کے ارادے سے آئی ہو۔ انہوں نے سلام بھی نہ کیا اور سیدھا بولنا شروع کر دیا، تمہارے سارے محلے کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ ان کی اس بات سے میں یکدم چونک گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ ماں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولی کہ مجھے سب معلوم ہے اور تم بھی بیمار ہو، ٹھیک ہے؟ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے انہیں پوری طرح علم ہو کہ میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، گویا وہ مجھے دیکھ رہی ہوں، اور کہا کہ ہاں، میں بھی بہت بیمار ہوں، پیٹ خراب رہتا ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بار بار موشن آتے ہیں اور دوائیاں بھی کچھ نہیں۔ باپ کو سمجھاؤ، کیونکہ آج میں تمہیں سچ بتانے آئی ہوں کہ وہ کیسے تمہیں اور پورے محلے کو حرام کھلا رہا ہے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہلکی سی لرزتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ بابا ہمیں کیسے حرام کھلا سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ محنت سے کھانا بناتے ہیں اور جو بھی کما کر لاتے ہیں اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ ماں نے ایک گہری سانس لی اور بولی کہ بات ایسی ہے کہ تمہارا باپ جس کھانے میں گوشت ڈالتا ہے وہ کسی نجس اور پلیت جانور کا گوشت ہوتا ہے، جو اصلی گوشت حاجی اکرم اسے پکانے کے لیے دیتا ہے۔
तुम्हारा बाप उसे बेच कर पैसे जेब में डाल लेता है और वो सारा खाना गरीबों के लिए होता है, यतीम खानों के लिए होता है और तुम लोगों के मोहल्ले में बांटा जाता है। पर क्या फ़ायदा, क्योंकि अब सब बीमार पड़ रहे हैं। कुछ यतीम खानों में तो बच्चे मर भी गए हैं और उसका सारा गुनाह तुम्हारे बाप के सर है। माँ की बातें मेरे दिल पर पत्थर की तरह गुजरती जा रही थी। मुझे यतीम खानों में तो बच्चे मर भी गए हैं और उसका सारा गुनाह तुम्हारे बाप के सर है। माँ की बातें मेरे दिल पर पत्थर की तरह गुजरती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे बाबा के बारे में ऐसी बातें कह सकती हैं। बाबा जो हमेशा साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने के असूलों पर कायम रहते, जो अपनी मेहनत और हलाल कमाई पर कभी समझौता नहीं करते। उन पर यह इल्ज़ाम कि वो प्लीत गोश्त बेचकर पैसे कमा रहे हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल जैसे रेज़ा रेज़ा हो गया। मैंने बेयकीनी से कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता कि बाबा ऐसी हरकत कर सकते हैं। वो तो हमेशा हमें साफ और सच्ची ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करते हैं। हमारे घर में कभी हराम का एक लुक़मा भी नहीं आया और आप कह रही हैं कि वो हमें नजिस गोश्त खिला रहे हैं। माँ की आवाज़ में हल्की सी बेबसी थी, लेकिन वो अपनी बात पर अटल थी। उन्होंने कहा कि फ़ारूक को समझाओ कि अक्ल के नाखून तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम सबको भुगतना पड़ेगा। अब ये बात मेरे बस से बाहर है। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं गहरी खामोशी में डूब गई। मेरे दिल में गुस्सा, शर्मिंदगी और दुख सब एक साथ उभरने लगे। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई ये सच हो सकता है? क्या वाकई बाबा इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगियों में हमेशा मुश्किलात रहीं, लेकिन ये बात कि हमारा पेट हराम खाने से भर रहा है मेरी समझ से बाहर थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और इन सब बातों पर गौर करने लगी। मेरे जहन में यादें ताज़ा होने लगी कि हमारे हालात हमेशा से ऐसे न थे। जब माँ हमारे साथ थी तो हालात काफ़ी बेहतर थे। बाबा एक मर्तबा हज पर भी गए थे और वो कहते हैं कि उस वक्त हज इतना सस्ता था कि गरीब आदमी भी कर सकता था। हम मोहल्ले में इज्जत से जीते थे और किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं सोचने लगी कि अगर वाकई ऐसा है तो कब से ये सब चल रहा है और ये कब शुरू हुआ कि बाबा ने हराम की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये सब माँ का वहम हो या शायद वो अपनी नाराज़गी की वजह से बाबा पर ये सब इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मोहल्ले के कितने लोग बीमार पड़े हैं और बच्चों की हालत वाकई तशवीशनाक है। मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर माँ की बातें वाकई सच हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे बाबा से इस बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन अगर ये बात गलत है तो इनसे इनका जिक्र करना उनकी दिल आज़ारी हो सकती है। मेरे जहन में ख्यालात का तूफान बरपा था और मैं इस बात का कोई हल नहीं निकाल पा रही थी। रात गुजर गई लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मेरे बाबा को मैंने हमेशा एक नेक और ईमानदार शख्स के रूप में देखा था। वो सिर्फ एक मोजज़न था। हाजी साहब की महफिलों में भी उनका जिक्र हमेशा इज्जत से होता था और उनके इखलाक और किरदार की मिसालें दी जाती। लोग उन्हें हाजी फ़ारूक के नाम से जानते थे और उनकी ईमानदारी की कस्में खाते। बचपन से मुझे याद है कि मोहल्ले के बच्चे और बड़े सभी मेरे बाबा की इज्जत करते थे। मोहल्ले में हर किसी को पता था कि बाबा की कमाई सिर्फ खाना बनाने तक महदूद है और इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं। बाबा हाजी अकरम साहब के लिए देगे पकाते थे जो गरीबों और यतीम खानों में बांटी जाती थी। ये काम बाबा पूरी लगन और दिल से करते थे। जब वो बड़े बर्तन में खाना पकाने बैठते तो किसी परहेजगार की तरह हर चीज़ को साफ करते, धोते और खुद दुआ पढ़कर आगाज़ करते। उनके चेहरे पर जो सुकून होता वो देखकर दिल में ये बात बैठ जाती थी कि खाना पकाना उनके लिए सिर्फ रोज़ी नहीं बल्कि खिदमत का काम भी है। मैं जानती थी कि बाबा खुद को इस काम में कितना संजीदा लेते हैं और उनकी नीयत हमेशा खालिस होती है। मोहल्ले में कई लोग तो ये तक सोचते थे कि शायद ये खैरात बाबा ही अपने पैसों से कर रहे हैं क्योंकि उनकी नेक दिली और मेहनत में कोई खोट ना था। लेकिन फिर वही मोहल्ले वाले ये भी जानते थे कि हम कितने गरीब हैं और खुद के पास इतना भी नहीं होता कि कोई बड़ी चीज़ खरीद सके। बाबा का खाना पकाने का काम हमें बस एक वक्त का खाना फराहम करता था और मोहल्ले के लोगों को भी मालूम था कि हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
بابا کو میں نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے چھپ کر بات کرتے دیکھا تھا۔ اگر کسی نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے انکار نہیں کیا، حالانکہ ان کے اپنے پاس بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری نظروں میں ان کی عزت مزید بڑھ جاتی تھی۔ میرے بابا ایک ایسے انسان تھے جس کے کردار پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کو فرق سمجھنا چاہیے اور حلال کمائی سے ہی برکت ملتی ہے۔ بابا نے ہمیشہ ہمیں حلال کا راستہ دکھایا۔ وہ خود بھی بہت دیندار انسان تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے اور ہر وقت دعا کرتے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کئی بار کہا کہ انسان کو کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کے نصیب اور ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے لیے یہ باتیں بہت اہم تھی اور میں نے ہمیشہ انہیں دل سے مانا تھا۔ اس لیے جب امی نے یہ سب کچھ کہا تو میں حیرت میں ڈوب گئی۔ دل میں سوالات اٹھنے لگے کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میرے بابا اپنے ہی اصولوں کے خلاف کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات مجھے اندر سے ہلا رہے تھے، اور میرے دل میں بابا کے بارے میں جو عظمت کا جذبہ تھا وہ ہر بار میری پریشانی کو اور بڑھا دیتا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ آخر امی نے یہ سب کیوں کہا؟ کیا سچ بول رہی تھی یا یہ محض ان کی ناراضگی اور دوری کی وجہ سے نکلی ہوئی باتیں تھی؟ رات کا وقت تھا اور گھر میں ایک عجب سی خاموشی چھائی تھی۔ بابا اور میں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے سارا دن ماں کی باتوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اپنے بابا کی بے گناہی پر پورا یقین تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیسا دل رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کی نیک دلی اور ایمانداری کی کتنی مثالیں ہیں۔ میں نے اپنے دل سے ماں کی تمام شک و شبہات کو صاف کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ محلے کے لوگ بیمار ہو رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید یہ کسی بیماری یا وبا کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ اس میں بابا کا کیا قصور ہو سکتا تھا؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور دل کو اطمینان دلایا کہ میرے بابا اس سب سے بری ہیں۔ میں نے سوچا کہ جو بھی ہو میں ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آخر کار انہوں نے مجھے بڑی محنت اور مشقت سے پالا تھا، میری تربیت کی تھی اور ہر چیز میں انہوں نے مجھے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت مجھے اپنے بابا پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا سہارا بننا چاہیے۔ ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں چونک گئی اور بابا نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر وہ اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کے چند اہلکار کھڑے تھے۔ ان کی موجودگی نے مجھے اندر تک دہلا دیا اور میرے دل میں ایک انجانی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک پولیس والے نے سخت لہجے میں بابا سے کہا، حاجی فاروق، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہے۔ بابا ایک لمحے کے لیے چپ کھڑے رہے، پھر حیرت سے پوچھا، لیکن آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پولیس والے نے کہا کہ کسی نے آپ کے بنائے ہوئے کھانے کا سالن ٹیسٹ کے لیے بھجوایا تھا۔ اس میں پتہ چلا ہے کہ وہ گوشت کسی بکری یا گائے کا نہیں بلکہ کتے کے لیے بھجوایا تھا۔ اس میں پتہ چلا ہے کہ وہ گوشت کسی بکری یا گائے کا نہیں بلکہ کتے کا تھا۔ آپ لوگوں کو گندا گوشت کھلا رہے تھے۔ آپ کے خلاف تحقیقات ہوں گی، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میرا دل جیسے تھک سا رہ گیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بابا کی طرف دیکھا۔ میرے بابا پر یہ کیسا الزام لگایا جا رہا تھا؟ میں نے بے اختیار چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر میری آواز کسی نے نہ سنی اور پولیس والے اپنے کام میں مصروف تھے اور انہوں نے بابا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، یہ سب الزام ہے اور میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے میرا انتظار کرنا۔ ان کی آنکھوں میں وہی درد اور بے بسی تھے۔ میں نے رو رو کر کہا کہ بابا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ نے تو مجھے ہمیشہ سچائی کا راستہ دکھایا۔ لیکن انہوں نے سر ہلا کر منع کر دیا۔ بیٹا، وہاں مردوں کا مجمع ہوگا، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور انشاءاللہ یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے بے بسی سے دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی، مگر پولیس والے انہیں کھینچ کر لے گئے۔ میں ان کے پیچھے دوڑنا چاہتی تھی، مگر ان کی بات یاد آ گئی کہ مجھے گھر میں ہی رہنا ہے۔ میں وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جب بابا کو لے جایا گیا تو میں اکیلی رہ گئی تھی۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دل میں ہزاروں سوالات تھے اور ہر سوال پر بابا کی بے گناہی کی ایک اور دلیل میرے دل سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے بے شمار آنسو بہائے اور اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ میرے بابا کو اس پریشانی سے نجات ملے۔ یہ خبر محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت اچھا ہوا کہ حاجی فاروق پکڑے گئے۔ وہ لوگوں کو گندا گوشت کھلا رہے تھے۔ جو لوگ کل تک بابا کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہی لوگ آج ان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بے حد دکھ ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے بابا کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ محلے کی عورتیں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حاجی فاروق جیسا شریف آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ایک عورت نے دوسرے سے کہا، دیکھو نا، کل تک ہم ان کی دیگوں کا کھانا شوق سے کھاتے تھے اور آج یہ سننا پڑ رہا ہے کہ وہ کتے کا گوشت کھلا رہے تھے۔ یہ دنیا میں کتنی عجیب ہے۔ دوسری عورت نے سر ہلا کر کہا کہ اللہ معاف کرے، ہمیں تو سوچ کہ ہم نے کیا کچھ کھا لیا ہوگا۔ میں چپ چاپ کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، مگر دل میں بابا کی بے گناہی کا یقین مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ایک سازش ہے، اور میرے بابا کو کسی نے جان بوجھ کر پھنسایا ہے۔ لیکن یہ بات کس کو سمجھاتی؟ لوگ تو اپنی جگہ باتیں بنانے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بابا کا چہرہ گھومنے لگا اور ان کی سکھائی ہوئی باتیں یاد آنے لگی کہ انسان کو ہمیشہ حلال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے ان حالات میں بھی اپنے بابا پر یقین رکھنا ہے، اور دنیا والے جو چاہیں کہیں، میں جانتی ہوں کہ میرے بابا بے گناہ ہیں۔ رات بھر میں نے بے چینی سے کروٹیں بدلی اور ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ میرے بابا پر سے یہ الزام ختم ہو اور وہ گھر واپس آ جائے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی۔ میری سانسیں جیسے رکتی جا رہی تھی اور دل میں ہر لمحہ اور بے بسی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ رات بھر بے چینی میں کروٹیں بدلتی رہی، ایک پل بھی سکون نہیں ملا۔ دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھتا کہ بابا کس حال میں ہوں گے، پولیس ان کو کیوں لے گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ ہر دفعہ یہ سوچ کر میں خوف سے لرز جاتی کہ کہیں ان پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگا دیا جائے یا ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ میں اس وقت گھر کے چاروں طرف دیکھتی تو تنہائی کا احساس اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا اور میرا دل روتا رہا اور میرا دماغ ان لوگوں کے دروازوں تک لے جاتا جہاں سے مجھے امید تھی کہ شاید کوئی میری مدد کرے گا۔ میں محلے کے چند لوگوں کے گھروں تک گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ براہ کرم میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی۔ میں اکیلی ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ لیکن ہر ایک نے میرا درد سن کر بھی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ کسی نے دروازہ دیا تو کسی نے بے نیازی سے کہا، صفیہ، جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے۔ اگر تمہارے بابا نے واقعی یہ جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم تمہارے ساتھ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جس محلے میں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں کے لوگوں کو بابا نے ہمیشہ عزت دی، آج وہی لوگ مجھے اکیلا چھوڑ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس دنیا میں اپنا کہلانے والے اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں۔ رات بھر میں یوں ہی لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی رہی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اکیلا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ اور اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا۔ ماں کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ شاید وہ میری مدد کرے۔ ہچکچاتے ہوئے ان کا نمبر ڈائل کیا۔ دل میں امید کی کرن جاگی کہ شاید اس مشکل وقت میں وہ میری آواز سنے گی اور میرا درد سمجھیں گی۔ لیکن جب فون بجتا رہا اور انہوں نے کال نہ اٹھائی تو میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ ماں، آج میں آپ کو سب سے زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی ہوں، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے موجود نہ تھے۔ رات کے آخری پہر جب سارے خواب بکھر چکے تھے اور میری آنکھیں آنسوں سے خشک ہو چکی تھی، تبھی صبح کے 4 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور اس وقت میں جیسے چونک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جیسے میں جانتی تھی کہ جو بھی خبر سننے جا رہی ہوں وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو سامنے 2 لوگ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک پولیس والا تھا۔
اس کے چہرے پر بے تاثر سی سرد مہری تھی، جیسے اس کے لیے کوئی تاثر سی سرد مہری تھی، جیسے اس کے لیے کوئی عام بات ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سیدھے انداز میں بولا، صفیہ، تمہارے والد دوران تفتیش انتقال کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل پر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے رد عمل دوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا صدمہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ان کے الفاظ میرے دماغ میں گونجتے رہے، تمہارے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پولیس والے نے مجھے کہا کہ تمہارے بابا کا آخری دیدار کرو اور پھر کفن دفن کا انتظام پولیس ہی کرے گی۔ میں حیران اور پریشان بے بسی کی تصویر بنی، بس ان کی باتیں سنتی رہی۔ پولیس والے کی بے حس نظروں میں ذرا سا بھی افسوس نہ تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور دکھ بھی۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سب کو بتاؤں کہ میرے بابا بے قصور ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ حاجی ہیں اور ایک شریف انسان ہیں اور ساری زندگی انہوں نے عزت سے گزاری ہے، لیکن وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ پولیس والے نے مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور ساتھ چلو۔ میرے قدم جیسے بھاری ہو گئے تھے، لیکن میں مجبوراً ان کے ساتھ چل پڑی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر جب میں نے بابا کو آخری بار دیکھا تو میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ان کی آنکھیں بند تھی، چہرے پر سکون تھا، لیکن مجھے لگا جیسے وہ خاموشی سے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور دل میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور ان پر لگے ان الزامات کو دھو دے۔ پھر کفن دفن کا انتظام شروع ہوا اور محلے کے لوگ بھی قبرستان پہنچ گئے۔ سب نے بابا کی موت پر انصاف کرے اور ان پر لگے ان الزامات کو دھو دے۔ پھر کفن دفن کا انتظام شروع ہوا اور محلے کے لوگ بھی قبرستان پہنچ گئے۔ سب نے بابا کی موت پر افسوس ظاہر کیا، لیکن افسوس کے پردے میں بھی کچھ لوگوں کے چہروں پر ناپسندیدگی تھی، جیسے وہ دل سے ان کے جانے پر خوش تھے کہ ایک گناہ گار شخص پکڑا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ لوگوں کی نظریں، ان کے الفاظ، سب میرے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ بابا نے ہمیشہ کہا کہ لڑکیوں کا قبرستان جانا مناسب نہیں۔ میں دور سے ان کی تدفین کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک شدید خواہش تھی کہ کاش کہ آج میں وہاں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، انہیں رخصت کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مانگوں، لیکن میں ان کی نصیحت کے باعث وہاں دور کھڑی رہی۔ وہ لمحے میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے جو وقت گزارا وہ اس زندگی کے سب سے کٹھن لمحے تھے، جب جو بابا کو گناہ گار سمجھ رہے تھے اور جنہوں نے کبھی ان کے بارے میں ایک اچھا لفظ نہیں کہا تھا، وہی اب ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کے ارد گرد آ کر کچھ عجیب سے انداز میں برتاؤ کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب ایک دھچکا تھا۔ چند لوگ ہی تھے جو کفن دفن میں شریک ہوئے، اور وہ بھی بس رسمی طور پر۔ محلے کے کچھ لوگ جو ہمیشہ بابا کی عزت کرتے آئے تھے، ان کا رویہ بھی اب بدل چکا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کے جنازے میں شامل ہوا جائے یا اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ میرے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھی۔ میرا دل بکھر رہا تھا کیونکہ میرے والد کی شرافت، ان کے کردار اور زندگی کی سچائی کے بارے میں لوگ گمان کیے ہوئے تھے، اور وہ سب حقیقت سے بہت دور تھے۔ اس دوران جب بابا کا جنازہ دفنانے کے لیے تیار تھا، میں نے محسوس کیا کہ فضا میں کچھ خاص بات ہے۔ جیسے ہی قبر میں بابا کی میت رکھی گئی اور مٹی ڈالنے لگی، ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو ایسی تھی کہ جو کبھی بھی میں نے اپنے والد کی موجودگی میں محسوس نہیں کی تھی۔ جیسے ہی قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی، نور کا ایک ہلکا سا چمکدار دھیما سا اثر سامنے آیا، اور محلے کے لوگ جو ابھی تک بابا کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اچانک سے حیران رہ گئے۔ سب کی نظریں بابا کی قبر پر مرکوز ہو گئی، اور پھر ان کی زبانوں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی اور سب کی زبانیں بے اختیار دعائیں مانگنے لگی۔ سجدے میں گر کر سب نے رب کے حضور توبہ کی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت میں جان چکی تھی کہ بابا کا کردار، ان کا عمل اور ان کی نیت اور ان کی زندگی میں جو سچائی تھی، وہ کسی صورت جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا، اور قبر کے گرد کھڑے لوگ جو
اس سے پہلے بابا کی موت پر خوش تھے۔ اب ان سب کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ سب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ بابا کی موت کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ سب نے میرے سامنے آ کر مجھ سے معافی مانگی۔ ہر ایک کی زبان سے ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ ہم نے تمہارے والد کی عزت نہیں کی، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن صفیہ جانتی تھی کہ اب معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل دکھ سے بھر چکا تھا، کیونکہ اس کے والد کی شرافت، ان کی ایمانداری اور ان کی حقیقت لوگوں کے دلوں میں آ چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں یہ سب باتیں نہیں سمجھی جا سکیں۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال تھا، اگر بابا کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو کیا اس کے بعد لوگ ان کی عزت کرنے آتے؟ اس کے بعد پولیس نے حقیقت سامنے رکھی اور پتہ چلا کہ بابا کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص جو بابا کے ساتھ عرصے سے کام کر رہا تھا، وہی اصل مجرم تھا۔ وہ جان بوجھ کر گوشت کو تبدیل کر دیتا اور اصل گوشت کو بیچ کر اس کی جگہ نجس جانور کا گوشت رکھ دیتا تھا۔ اس شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس پر تمام الزامات عائد کر دیے گئے، لیکن اب یہ سب کچھ بابا کو میری زندگی میں واپس نہیں لا سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنے والد کا چہرہ اب بھی واضح ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کا کوئی حل نہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے والد کی عزت اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ مانتی ہوں، اور وہ میرے لیے ہمیشہ ایک ہیرو ہی رہیں گے۔ لوگ اب انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کی شرافت کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن میرے لیے اس سب کا کوئی مطلب نہ تھا۔ میرا غم، میری تکلیف اور میرے اندر کی جو گہرائی ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلوں میں، ان کی نظروں میں، ان کی رائے میں کچھ بھی بدل سکتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر جو کچھ بھی تھا وہ ان کی حقیقت سے بہت دور تھا۔ میرے والد کا کردار ہمیشہ سچائی سے جڑا رہا اور ان کی سچائی کو میں نے اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں اور اپنے کردار میں دیکھا تھا۔ جب تک کسی کا دل صاف نہ ہو تب تک وہ سچائی نہیں سمجھ سکتا۔ اس سب کے بعد میرا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں نے اپنے والد کی عزت اور محبت کا وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے والد کی طرح سچائی کے ساتھ زندگی جیوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔